سارے منبروں سے یہ بھی بیان ہونا چاہیے. والدین کے حقوق اپنی جگہ، والدین کا احترام اپنی جگہ، سارا آنکھوں پر ہے، مگر والدین کے غلط کو بھی غلط کہا جائے گا. باپ نے غلط کیا ہے تو غلط کہا جائے گا، ماں نے غلط کیا ہے تو غلط کہا جائے گا. شریعت میں پکش پات نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. نبی اکرم کے پاس سے ایک کیس آیا، ایک صحابی اپنے ایک بیٹے کو کھجوروں کا باغ دینا چاہ رہے تھے، باقی بیٹوں کو نہیں دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو اس ہبہ کے اوپر گواہ بنانا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. انصاف بہت بڑی چیز ہے. دنیا والے کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. بہت ہی گھٹیا اصول ہے. اسی اصول کو بنیاد بنا کے کوئی اپنی محبوبہ کے ٹکڑے کر کے فریز میں ڈال دیتا ہے، کوئی اپنے بوائے فرینڈ کو قتل کر کے بھاگ جاتی ہے، کوئی شوہر کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ.
اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بل پہ بھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی دکھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن عادت پہنچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آزاد پارک سے متصل اس میدان میں یہ سالانہ پروگرام اپنی سابقہ روایات کے ساتھ الحمدللہ آج بھی منعقد ہوا۔ استاذ محترم شیخ عبد المتین مدنی حفظہ اللہ کا صدارتی خطاب، اور اس کے بعد برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کا رقت آمیز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر، غور کیجئے گا، آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر۔ آسمان کتنا بلند ہے آپ اندازہ لگائیے، زمین کتنی بڑی ہے آپ اندازہ لگائیے، پہاڑ کتنا بھاری بھرکم ہے آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ نے اپنی ان تین عظیم مخلوقات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر امانت پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت پیش کی،
ہم نے آسمانوں سے کہا کہ ہم تم پر امانت پیش کر رہے ہیں. ڈو یو ایکسپٹ؟ تم قبول کر رہے ہو؟ ہم نے زمین کے اوپر امانت کو پیش کیا، تم قبول کر رہی ہو؟ ہم نے پہاڑوں کے اوپر امانت کو پیش کیا، تم قبول کر رہے ہو؟ اتنی بڑی زمین، اتنا بھاری بھرکم پہاڑ اور اتنا لمبا چوڑا اونچا آسمان، قرآن کہتا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے اللہ تعالی کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے کہ اے اللہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم تیری امانت کو اٹھا سکیں. اتنا بڑا آسمان بھی اللہ تعالی کی امانت کو اٹھانے سے قاصر ہے. زمین بھی انکار کر رہی ہے، پہاڑ بھی انکار کر رہے ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور مٹی کا بنا ہوا ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، یہ انسان تیار ہو گیا. اس نے کہا اللہ میں تیری امانت کو اٹھانے کو تیار. امانت سے کیا مراد ہے صاحب؟ اگر آپ کوئی تفسیر کی کتاب اٹھائیں گے تو مختلف باتیں آپ کو ملیں گی. ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ امانت سے مراد یہ ہے اللہ تعالی کے احکام کو بجا لانا، اللہ کے آرڈرز کو پورا کرنا، اللہ کی شریعت کو فالو کرنا. اللہ نے کہا جو کرو وہ کرنا، اور اللہ نے کہا کہ مت کرو تو نہ کرنا. یہ ہے امانت. آسمان نے کہا کہ میں اٹھا نہیں سکتا، زمین نے کہا میں اٹھا نہیں سکتی، پہاڑوں نے کہا میں اٹھا نہیں سکتا، انسان نے اٹھا لیا. لیکن کیا انسان نے اس امانت کو اٹھایا؟ اس کا حق ادا کیا؟ قرآن کریم اس کے آگے جو کمنٹ کرتا ہے وہ کمنٹ کلیئر کر دیتا ہے کہ انسان نے اٹھا تو لیا اتنی بڑی ذمہ داری کو، مگر انسان اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکا. انہو کان ظلوما جہولا، اے انسان تو نے اللہ تعالی کی امانت کو اٹھا تو لیا اپنے کندھوں پر، مگر تو بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے. تو نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ کتنی بڑی یہ امانت تھی. تو نے نہ اس امانت کی اہمیت کو سمجھا اور نہ ہی تو اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکا. تو بہت بڑا ظالم بھی اور بہت بڑا جاہل بھی ہے. قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں ایک میسج دیتی ہے کہ دنیا میں ہم اور آپ امانت اٹھانے کے لیے آئے. ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی امانت ہے. اللہ نے اگر ہمیں خوبصورت بنایا تو خوبصورتی بھی امانت ہے. اللہ نے مالدار بنایا تو مال بھی امانت ہے. اللہ نے ہمیں جوانی دی تو جوانی بھی بہت بڑی امانت ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور کتنی نعمتیں حاصل ہیں ہم کسی کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. کسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اے انسان تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں اللہ نے تجھ کو دے دی ہیں. تیرا دل اگر صحیح دھڑک رہا ہے یہ بھی تیرے رب کی نعمت ہے. دل ایک مرتبہ نہ دھڑکے تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، تو مر جائے گا. تیری سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پل بھر کے لیے تیری سانسوں کی ڈور تھم جائے تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا. تیرا دماغ بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ پاگل خانے میں جا کے دیکھ لے، تجھ سے زیادہ ہینڈسم، تجھ سے زیادہ اسمارٹ، تجھ سے زیادہ خوبصورت لمبے تڑنگے لوگ وہاں پہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہیں. سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دماغ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے، دماغ برابر کام نہیں کر رہا. اتنی نعمتیں اللہ نے صرف آپ کی باڈی میں، آپ کے شریر میں دی ہے کہ آپ گن نہیں سکتے. اے انسان تو بہت بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. تو اگر اپنے رب کو پہچانتا تو اپنے رب کی ناشکری نہ کرتا. تو میرے بھائیو، اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا قیامت. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ تکاثر. کبھی موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے اس کو پڑھیے گا. میں پوری سورت نہیں پڑھتا ہوں، اس کی آخری آیت آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
اے میرے بندو قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں. جتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں ان تمام نعمتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اے میرے بندو تمہیں قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے, حضرت ابو بکر و عمر سے ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا ما اخرجاکما من بیوتکما, اے ابو بکر اے عمر دوپہر کا ٹائم ہے, گھر کے باہر کیا کر رہے ہو, کیوں نکلے ہو گھر سے؟ قالا الجوع. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب ہو کر کے گھر سے نکلے ہیں, ہمیں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, ہم بھوکے پیاسے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس چیز نے تم کو گھر سے نکالا اسی چیز نے مجھ کو بھی گھر سے نکالا ہے. میں بھی بھوک سے نڈھال ہو کے بھوک سے تڑپ کر کے گھر سے نکلا ہوں. او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے میرے بھائیوں, جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی سے محبت کرتے ہیں, وہ نبی اور نبی کے صحابہ کئی دن بھوک و پیاس کی تکلیف بھی برداشت کیا کرتے تھے. آپ کو ذرا سی تکلیف اور ذرا سی آزمائش پر آپ اپنے ایمان اور اپنے دین کو بھی خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول کئی دن کے بھوکے ہیں اور ابو بکر و عمر بھی بھوکے ہیں, اور تینوں لوگ گھر کے باہر نکلے ہیں بھوک سے بےتاب. تینوں لوگ آگے بڑھے, ایک انصاری صحابی کے مکان پر پہنچے. صحابی رسول کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے. ان کی بیوی گھر پہ موجود تھی. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے دروازہ کھولا. پردے کی آڑ سے اس نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی آئے, حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے. بیوی نے ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا, دوڑی دوڑی شوہر کے پاس گئی. اے میرے شوہر آج ہمارے گھر میں اللہ کے پیارے رسول آئے ہیں اور آپ کے دونوں ساتھی آئے ہیں. صحابی کی باتیں کھل گئیں. صحابی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے واللہ ما احد اکرم ضیافا منی. آج جتنے معزز مہمان میرے گھر میں آئے ہیں اتنے قیمتی مہمان دنیا میں کسی کے گھر میں نہیں آئے ہوں گے. فجاء برزق فی بسر وتمر ورطب. صحابی ایک بہت بڑی ٹوکری میں کھجوروں کے باغ سے کئی طریقے کی کھجوریں توڑ کے لائے. سوکھی کھجور بھی تھی, گیلی کھجور بھی تھی. کھجور کی بھی بڑی ویرائٹی ہوتی ہے. جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے گئے ہیں وہاں اگر کھجوروں کے باغ کو انہوں نے دیکھا ہوگا یا کھجوروں کے شاپ پہ گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کھجوروں کی بڑی کوالٹی. اس میں الگ الگ نام ہیں کھجوروں کے, بسر, رطب, تمر, سب الگ الگ کھجوروں کے الگ الگ نام ہیں. صحابی 3-4 ٹائپ کی کھجور, سوکھی, تر, ہر طریقے کی کھجور ٹوکری بھر کے لے کے آ گئے. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی لے کے آ گئے. لیکن عرب کے لوگ جب مہمان نوازی کرتے تھے تو گوشت کا انتظام ضرور کرتے تھے. جلدی سے چھری اٹھائی, اے اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں, بکری ذبح کرنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایاک والحلوب, ایسی بکری مت ذبح کر دینا جو دودھ دینے والی ہو, دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کر دینا. صحابی رسول انصاری صحابی گئے, بکری ذبح کی اور اس کا تازہ تازہ گوشت بھون کر کے لے کے چلے آئے. حدیث کے الفاظ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, فشبعوا وروا. اللہ کے پیارے نبی نے بھی پیٹ بھر کے کھایا, آپ کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر و عمر نے بھی پیٹ بھر کے کھایا. تینوں لوگ پیٹ بھر گیا, آسودہ ہو گئے. اب ذرا جملہ سننا اللہ کے پیارے رسول کا. جب تینوں لوگوں کا پیٹ بھر گیا آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتسألن یوم القیامت عن ھذا النعیم. اے میرے صحابہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا. اے میرے صحابہ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو تم پی رہے ہو, یہ کھجور کی تم طرح طرح کی ویرائٹی کھا رہے ہو, یہ تازہ تازہ گوشت جو تم کھا رہے ہو, ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تم گھر سے نکلے تھے بھوکے پیاسے ہو کر کے نکلے تھے, ثم لم ترجعوا الا اصابکم ھذا النعیم, اور گھر جب واپس جا رہے ہو تو اتنی ساری نعمتیں تم کو مل گئی.
یہ انداز تھا اللہ کے پیارے نبی کے سوچنے کا. ہمیں اللہ نے آج بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں, ان نعمتوں کی قدر کریں. میرے ساتھ بہت بڑی نعمت جوانی کی نعمت ہے. میرے نوجوان ساتھی اگر سن رہے ہیں تو غور سے سنیں. جوانی کی یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی, اور قیامت کے دن جب اللہ تعالی سارے لوگوں سے سوال کرے گا تو 5 سوال سب سے پہلے کیا جائے گا, اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا, میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا, اور تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا, جوانی کو کہاں گزارا. میرے نوجوان بھائیوں, یہ جوانی یوں ہی لٹانے کے لیے نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ شراب کے اڈوں پر, نشے کے اڈوں پہ اپنی جوانی برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جوانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس جوانی کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. اس دنیا میں ہم اور آپ بہت ساری ذمہ داریوں سے گھرے ہوئے ہیں. میرے ساتھ اب ایک حدیث میں سنانے جا رہا ہوں, اس حدیث کو بہت غور سے سنیے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے, تم میں سے ہر انسان کے کندھے پر کچھ ذمہ داری ہے, کچھ رسپانسبلٹی ہے, اور اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں. فالامام راع, جو لوگوں کا امام ہے, جو لوگوں کا سردار ہے, جو لوگوں کا خلیفہ ہے, جو لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا مکھیا ہے, جو لوگوں کا سربراہ ہے, اس سے بھی سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں. والرجل راع علی اہلہ, اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا, اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے, اور گھر کے اندر کیا چل رہا ہے عورت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, اے لوگوں غور سے سن لو, تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے, اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ذمہ داریوں سے گھرے ہوئے ہیں ہم, اور یہ ذمہ داریاں اگر ہم نے نہیں نبھائی تو قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اللہ چاہتا کوئی جانور بنا دیتا, کوئی کیڑا بنا دیتا, اللہ نے انسان بنایا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے, سب سے بہترین صورت پر بنایا ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا, لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اے انسان, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو بھول گیا تو ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا, ثم کان علقۃ فخلق فسوی, ایک حقیر پانی کے قطرے کو اللہ نے پہلے جمع ہوا خون بنا دیا, اور پھر اس سے جیتا جاگتا انسان بنا دیا. ثم جعل منہ الزوجین الذکر والانثی, تو ماں کے پیٹ میں تھا اور اللہ تیری شکل بنا رہا تھا, تجھے لڑکا بنا رہا تھا, تجھے لڑکی بنا رہا تھا, کسی کو میل بنایا, کسی کو فیمیل بنایا. جس اللہ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا, الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, کیا وہ اللہ اس بات پر طاقت نہیں رکھتا ہے, کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تجھ کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اس لیے اے انسان, اگر تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے تو تیری ذمہ داری ہے تو اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھ, اور اس بات پر بھی ایمان رکھ کہ تجھے قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے. انسان کیسے اللہ کو بھول سکتا ہے؟ اس کی ہر سانس پر اللہ کا احسان ہے, اس کے دل کی ہر دھڑکن پر اللہ کا احسان ہے.
ابھی عشاء کی نماز ہم لوگوں نے یہ بٹاؤ شیخ کی مسجد میں پڑھی. ہمارے استاذ محترم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ انشقاق کی تلاوت کی. اور سورہ انشقاق کی وہ آیتیں جب کانوں میں پڑی تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ آج کی تقریر میں یہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں. انسان اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کو یاد رکھیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھ کو تیرے رب کریم سے غافل کر دیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا اور ہر چیز میں توازن رکھا. کبھی آپ نے غور کیا اللہ نے ہماری باڈی کو کتنے توازن کے ساتھ بنا، کتنا بیلنس ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا ہے، ایک پیر بڑا ایک پیر چھوٹا ہے، ایک کان ایک بتا کا ایک کان ایک انگل کا. نہیں، اللہ نے ہمارے پارٹس آف باڈی، ہمارے شریر کے سارے انگوں کو بالکل سسٹمیٹک طریقے سے بیلنس کے ساتھ توازن کے ساتھ اللہ نے ہماری باڈی میں رکھا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھ کو تیرے رب کریم سے غافل کر دیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو بہترین شکل و صورت میں بنایا، جس طریقے سے تیری شکل و صورت کو چاہا ویسے بنا دیا. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آیا. انہوں نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کریٹر کو پہچانیں. اور اے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. رب کعبہ کی قسم، دنیا کی اربوں خربوں کی دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف ہے. آپ کریٹر کی عبادت کرتے ہیں، کریشن کی عبادت نہیں کرتے ہیں. سرشٹی کو پیدا کرنے والے، نرماण کرنے والے، بنانے والے خالق کی عبادت کرتے ہیں، مخلوق کی عبادت آپ نہیں کرتے. اگر اللہ نے آپ کو توحید کی توفیق بخشی ہے، اس توحید کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی. دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے کوالیفائڈ لوگ آج شرم گاہوں کی عبادت کر رہے ہیں، پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑوں کی عبادت کر رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کریٹر کی عبادت کرنے والا بنایا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو میرے ساتھ. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جتنا تم زمین پر غور کرو گے، آسمان پر غور کرو گے، دنیا پہ غور کرو گے، اتنا زیادہ تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. زمین و آسمان کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اللہ کہتا ہے عقل مند وہ نہیں ہے جن کے پاس لمبی چوڑی ڈگری ہو، بڑے پڑھے لکھے ہوں، بڑے قابل ہوں. نہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اپنے مالک کو یاد کرتے ہوں، کبھی کھڑے ہو کے یاد کرتے ہوں، کبھی لیٹ کر کے یاد کرتے ہوں، کبھی بیٹھ کر کے یاد کرتے ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہوں، اور جب غور کرتے ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہوں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. تو قرآن کہہ رہا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد رکھیں. پھر اور غور کیجئے، انسانوں میں بہت سارے مت ہیں، مذاہب ہیں، دھرم ہیں، ریلیجین ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، آخری نبی کا امتی بنایا. ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی بن کے نہیں آئے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بن کے نہیں آئے، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے، ہم اللہ کے آخری نبی کی امتی بن کے آئے.
یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا سمان ہے، بہت بڑا آنر ہے. اس سمان کی بھی قدر کیجئے اور اس کی رسپانسبلٹی کو سمجھیے، اس کی ذمہ داری کو سمجھیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو آپ اپنے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری لے کے چلتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ ذمہ داری کیا ہے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، اس لفظ کے اوپر غور کیجئے گا. تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم مانوتا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم دنیا میں کچھ چینجنگ کرنے کے لیے آئے ہو، تم انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو. مسلمانوں یہ کام ہے آپ کا اور قیامت تک یہ کام رہے گا آپ کا. نیکی کو نیکی کہو، برائی کو برائی. جس دن اس میں آپ دھل مل ہو گئے، غلط کو غلط کہنے سے آپ سنکوچ کرنے لگے، صحیح کو صحیح کہنے سے سنکوچ کرنے لگے، وہ آپ کا تباہی کا دن وہیں سے شروع ہو جائے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ کام اگر آپ نے نہیں کیا تو انجام کیا ہوگا؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، جب تک برائی سے روکتے رہو گے، تب تک تو معاملہ ٹھیک رہے گا. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَعُمَّكُمْ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی سزا تم پر نازل کرے گا جو سب کو گھیر لے گی. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہاں سے لے کے مکے تک تم دعا کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر اس کام کو تم نے چھوڑ دیا. معاف کرنا، آج یہ دینی پروگراموں پر بھی بعض لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے. یہ کیوں جلسے ہو رہے ہیں، کیوں تقریریں ہو رہی ہیں، کیوں پروگرام ہو رہے ہیں، کیوں دروس ہو رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ تقریریں، یہ دروس، یہ واعظ و نصیحت کی مجلسیں، یہ آپ کے ایمان کی نبض کی علامت ہے. اسکرین کے اوپر ہاسپٹل میں جب آئی سی یو میں مریض ہوتا ہے تو اسکرین پہ نظر آتا رہتا ہے اس کی نبض چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے. جب اس کی زندگی کی وہ لائف لائن جب فلیٹ ہو جائے تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ دم توڑ چکا ہے. آپ کے ایمان کی نبض تبھی تک قائم ہے جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہو رہا ہے. یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام، یہ صحیح کو صحیح کہنے کا کام، یہ غلط کو غلط کہنے کا کام، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری. اور آگے بڑھیے. ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا طبقہ ہے جو بیچارہ آج بڑے شوشن کا شکار ہے. ایک مزدوری کرنے والا، اینٹ ڈھونے والا بھی 10,000 روپیہ مہینہ کما لیتا ہے، مگر مولوی کی تنخواہ 3,000-3,500 آپ کے بنارس میں ہے. 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ مدرسے میں پڑھانے والے مولوی کو آج ہمارے یہ ادارے بڑے فخر کے ساتھ 3,000-3,500 روپیہ دیتے ہیں. یہ علماء کا طبقہ جو آپ کے اس پرسکون ماحول کو چھوڑ کے مدرسوں میں جا کے 10 سال پڑھائی کرتا ہے. آپ کے بچے آپ کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. یہ علماء کا طبقہ ہاسٹلوں میں رہ کر اپنے ماں باپ سے دور رہ کر روکھا سوکھا کھا کر کے اپنی پڑھائی کو مکمل کرتا ہے. اور پھر وہ جب عالم دین بن کے آتا ہے تو اس عالم کے کندھے پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک عالم کی سب سے پہلی ذمہ داری اسے لوگوں کو دین بتانا ہے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء سے سوال کرو. معاف کرنا، آج چیٹ جی پی ٹی کی شکل میں، اے آئی کی شکل میں ہمارے پاس سوالوں کا جواب دینے والی ٹیکنیک آ چکی ہے.
آج گوگل کے اوپر بھی ٹائپ کر کے سوالوں کو پوچھا جا رہا ہے، مگر کان کھول کر کے سن لو، نہ گوگل عالم کی جگہ لے سکتا ہے، نہ چیٹ جی پی ٹی عالم کی جگہ لے سکتا ہے، نہ یوٹیوب عالم کی جگہ لے سکتا ہے۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے یہ آیت نازل، قرآن میں اللہ نے نازل کر دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں دین کا مسئلہ معلوم نہ ہو تو جن کو دین پتا ہو ان سے پوچھ لو، دین کے جانکاروں سے دین حاصل کرو۔ بہت بڑی بات ہے، دین کے جانکاروں سے دین۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو عالم نہ بناؤ، مفتی نہ بناؤ۔ جس نے پراپر چینل سے دین حاصل کیا، جس نے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اس سے تم دین سیکھو۔ تو عالم کی پہلی ذمہ داری دین سکھانا۔ عالم کی دوسری ذمہ داری، سماج میں اگر غلط ہو رہا ہے تو اس غلط سے لوگوں کو روکنا، اسے بتانا کہ یہ غلط ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر عالم نے حرام کو حلال کہہ دیا، غلط کو صحیح کو غلط کہہ دیا، غلط کو صحیح کہہ دیا، تو یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے علماء کے بارے میں کیا فرمایا؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ان قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان یہودیوں کے علماء نے ان کو کیوں منع نہیں کیا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم حرام کھا رہے ہو، تم سود اور بیاج کھا رہے ہو؟ ان کے علماء نے کیوں نہیں روکا؟ لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہودیوں کے اندر جو سود کھانے والے تھے وہ بہت بڑا گناہ کرتے تھے، مگر اس سے بڑا گناہ ان کے علماء کرتے تھے جو ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ علماء کا کام ہے آپ کو منع کرنا، غلط کو غلط کہنا۔ یہ عالم کی دوسری ذمہ داری۔ عالم کی تیسری ذمہ داری، اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، اس کے گفتار اور کردار میں کنٹراڈکشن نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، وہ جو کہے اس پر عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ نے اہل کتاب سے فرمایا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیو تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم تورات کا مطالعہ کرتے ہو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو۔ تو عالم کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے قول و عمل میں تضاد۔ اور عالم کی چوتھی ذمہ داری ہے کہ سماج میں جتنا بھی گناہوں کا دور آ جائے، اس نے عالم ہے، وہ اس نے علم حاصل کیا ہے، قرآن سنت کو سیکھا ہے، اس کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں سماج میں بہت سارے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پنچایت کا سردار ہے، ہمارے بنکر برادرانہ تنظیم کا سردار ہے، کوئی کسی مدرسے کی کمیٹی کا سربراہ ہے، کوئی کسی مسجد کا، اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ جی اگر آپ کسی کمیٹی کے سردار ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، کسی برادرانہ تنظیم کے سردار ہیں، تو یہ صرف اپنا نام اونچا کرنے کی ایک کرسی نہیں ہے، یہ عہدے بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے ساتھ۔ اگر یہ عہدہ سنبھالنے کی طاقت ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کی طاقت ہے، تبھی یہ عہدہ قبول کرو، ورنہ عہدہ مت قبول کرو، ورنہ یہ عہدہ جی کا جنجال بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، الا تستعملونی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دیتے، مجھے کہیں کا ذمہ دار کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کا کندھا پکڑا اور فرمایا، انک ضعیف وانھا امانہ، اے ابو ذر تم کمزور ہو، ذمہ داری کا بوجھ اٹھا نہیں پاؤ گے، ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، وانھا خزی وندامۃ یوم القیامہ، اور اے ابو ذر غفاری کان کھول کر کے سن لو، یہ ذمہ داری کل قیامت کے دن رسوائی کا سبب بن جائے گی، ذلت کا سبب بن جائے گی، الا من اخذھا بحقھا، ہاں جو ذمہ داری کو قبول کرے اور اس کو نبھائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ذمہ داری قیامت کے دن وبال جہان بن جائے گی۔
اے سماج کے ذمہ دار میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. اگر آپ کے سماج میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پورے سماج کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے. ایک اور حدیث سن لیجیے اللہ کے نبی کی. ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور وہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ فراڈ کر رہا تھا، دھوکہ دے رہا تھا، ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا. اتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے اگر ذمہ داری کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں نبھایا. اگر آپ کی یہ حیثیت ہے کہ سماج میں بھائیوں میں جھگڑا ہوا آپ کو پنچ بنایا گیا، پڑوسیوں میں جھگڑا ہوا آپ کو منصف بنایا گیا، آپ کو جج بنایا گیا، تو آپ کبھی یہ نہ کریں کہ پیسے والے کا فیور لے لیں، بڑے آدمی کا فیور لے لیں، رشتہ دار کا فیور لے لیں، پکش پات کریں، طرفداری کریں، جانبداری کریں. نہیں، آپ کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے. اگر عدل و انصاف سے کام لیں گے انعام کیا ملے گا؟ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اللہ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ ہوگا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہو. امام سے مراد یہاں کوئی بھی سردار ہو سکتا ہے، کمیٹی کا ہیڈ ہو سکتا ہے، محلے کا سرپنچ ہو سکتا ہے، برادرانہ تنظیم کا سردار ہو، کوئی بھی جو لوگوں کے اندر فیصلہ کرتا ہو اگر وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی عزت دے گا. ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ، قیامت کے دن انصاف کرنے والے نور کے ممبر پر ہوں گے. آپ نے مسجد میں لکڑی کا ممبر دیکھا ہوگا، آپ نے سیمنٹ اور بالو کا پلاسٹر کیا ہوا آپ نے ممبر دیکھا ہوگا، اینٹ اور پتھر کا ممبر دیکھا ہوگا، لیکن قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبر پر رکھے گا، ان یمین الرحمن عز وجل. اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ رحمان کے داہنی طرف ہوں گے، نور کے ممبر پر ہوں گے. اور یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، جو اپنے فیصلے میں انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اپنی اولاد کے ساتھ اگر آپ نے ناانصافی کی بہت بڑا خطرہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے محبت کسی اولاد سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، مگر کسی اولاد کو آپ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، اس کا حق نہیں ہے آپ کو. جتنی بھی نافرمان اولاد ہو اللہ نے اس اولاد کو آپ کا وارث بنایا ہے. اولاد جب تک مسلمان ہے اپنے باپ کی وارث ہے. باپ جتنا بھی لا دعویٰ کر دے شریعت کی نظر میں باپ کا وارث وہ بیٹا بنتا ہے. آپ کے لا دعویٰ کرنے سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے. باپ کا بیٹا وارث صرف 2 شکل میں نہیں ہوگا. اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے، بیٹا باپ کا قاتل ہو تب وارث نہیں بنے گا، اور بیٹا مرتد ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے تب بھی وہ وارث نہیں بنے گا، ورنہ ہر حال میں وارث بنے گا. آج ہمارے سماج میں یہ بھی چل رہا ہے، کسی ایک بیٹے کی محبت میں آ کے ساری زمین جائیداد اس کے نام کر دی، دوسری اولاد کو محروم کر دی. ہمارے ممبروں سے یہ بھی بیان ہونا چاہیے والدین کے حقوق اپنی جگہ، والدین کا احترام اپنی جگہ، سارا آنکھوں پر ہے، مگر والدین کے غلط کو بھی غلط کہا جائے گا. باپ نے غلط کیا ہے تو غلط کہا جائے گا، ماں نے غلط کیا ہے تو غلط کہا جائے گا. شریعت میں پکش پات نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. نبی اکرم کے پاس ایک کیس آیا، ایک صحابی اپنے ایک بیٹے کو کھجوروں کا باغ دینا چاہ رہے تھے، باقی بیٹوں کو نہیں دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو اس ہبہ کے اوپر گواہ بنانا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. انصاف بہت بڑی چیز ہے. دنیا والے کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. بہت ہی گھٹیا اصول ہے. اسی اصول کو بنیاد بنا کے کوئی اپنی محبوبہ کے ٹکڑے کر کے فریج میں ڈال دیتا ہے، کوئی اپنے بوائے فرینڈ کو قتل کر کے بھاگ جاتی ہے، کوئی شوہر کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے. محبت میں سب جائز ہے، اسی اصول نے آج سماج کا بیڑا کر کے رکھا ہے. اور جنگ کے میدان میں سب جائز ہے،
اسی اصول کو اسرائیل نے دلیل بنا کر کے فلسطینیوں پر بم برسائے اور 3 سال کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو ختم کیا ہے شہر غزہ کے اندر. اسلام جنگ کے میدان میں بھی ناانصافی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی ہے تو دشمنی میں بھی تم انیائے نہ کرنا، دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرنا، کسی کی سزا کسی دوسرے کو نہ دینا. اگر کسی نے غلط کیا ہے تو غلط کرنے والے کو سزا دی جائے، پورے پریوار کو سزا نہ دی جائے، پورے گھر والوں کو سزا نہ دی جائے. آج انصاف کرنے والے منصفوں کو بھی، نیائے لکھنے والے اور فیصلہ کرنے والے ججوں کو بھی فیصلے کی قلم چلانے کے ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کے جرم کی سزا پورے گھر والوں کو کیوں دی جا رہی ہے. اسلام انصاف والا مذہب ہے میرے ساتھ. سماج کے ذمہ دار اگر آپ ہیں تو آپ کو انصاف سے کام لینا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک کیس آیا. ایک عورت جو بنو مخزوم کی عورت تھی. یہ بنو مخزوم بہت بڑا خاندان تھا. اسی خاندان کا ابو جہل تھا، اسی خاندان کے خالد بن ولید تھے. بہت بڑا خاندان تھا. اس خاندان کی ایک عورت تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. اس نے چوری کی. اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے، یہ الگ بات ہے. اس کے رول اور ریگولیشن ہیں، اس کے قاعدے اور قانون ہیں. کسی نے انڈا چورا لیا، کسی نے 10 کی نوٹ چورا لی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس کی ایک کنڈیشن، ایک لمٹ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال اس عورت نے چوری کی اور نبی کی عدالت سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہاتھ کٹے گا. خاندان والے بڑے پریشان ہو گئے. ہمارے خاندان کی تو ناک کٹ جائے گی، ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا. لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سے اس بارے میں بات کر سکے. لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا، حب رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے بڑے محبوب تھے، جن کو اللہ کے نبی نے بیٹے کی طرح پالا پوسا تھا. حضرت زید کے بیٹے تھے اسامہ. لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا کہ اسامہ، ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ جا کر کے بات کر لیجیے. حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، فکلمہ، اور اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی سے سفارش کرنے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے بڑے غصے میں فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس عورت کے لیے میں اللہ کے قانون کو بدل دوں، میں اللہ کی حد میں کوئی تبدیلی کر دوں؟ اے اسامہ، تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں، جب کوئی بڑا آدمی کوئی پاپ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور آدمی وہی کام کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، ارے یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میری بیٹی، میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر وہ چوری کرتی، حالانکہ ان کی شان اس سے بعید ہے، مگر نبی نے مثال دینے کے لیے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میری عدالت میں کوئی دوسرا فیصلہ نہ آتا، میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا. یہ ہے نبی کا انصاف. تو سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں میرے پیارے بھائیوں، وہ عدل و انصاف سے کام لیں. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج کا کہ جن کے ہاتھوں میں انصاف کی لگام جاتی ہے، کبھی کبھی وہ باعث ہو کے فیصلہ کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں، جانبداری کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری کے تقاضوں کو سمجھیے اور آگے بڑھیے. آپ اپنے گھر کے گارجین ہیں، آپ کے کچھ بیٹے ہیں، کچھ بہویں ہیں، کچھ پوتے ہیں، کچھ پوتیاں ہیں، کچھ ناتی ہیں، کچھ نتنیاں ہیں. آپ ایک پریوار کے مکھیا ہیں. آپ کے کندھے پہ کیا ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری. پورے گھر کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر. راتوں میں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بیٹے شراب کے نشے میں دھت ہو کے گھر آتے ہیں، اور آپ کے ماتھے پر کبھی شکن نہ آئی کہ میرا بیٹا شراب کیوں پی رہا ہے. آپ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے حرام کاروبار کرتے ہیں، اور آپ نوٹوں کی گڈی سہج سہج کے الماری میں رکھ رہے ہیں. آپ کے تقوی پر کوئی حرف نہیں آیا، آپ کی پرہیزگاری کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی، آپ کی دینداری کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچی. یہ نہیں ہونا چاہیے.
گھر کے گارجین ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے. قرآن کا 28واں پارہ اٹھائیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ارے ہم تو دنیا کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. آگ میں جلنا تو بڑی دور کی بات ہے. چھوٹے بچے گھر میں کھیل رہے ہیں, بجلی کے سوئچ کے پاس جو ساکٹ ہوتا ہے اس میں اگر بچے کی انگلی چلی جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ بچے کو کرنٹ نہ لگ جائے. بچہ ننگا تار نہ چھو لے, بچے کو کرنٹ کے شوق نہ لگ جائیں. ہم تو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو ذرا سا ہاتھ اور پیر میں جل جائیں ہم تو اس کی مرہم پٹی کرتے ہوئے رونے لگتے ہیں. مائیں رونے لگتی ہیں, باپ رونے لگتا ہے. اے دنیا والوں, اپنے پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو تو کیوں اپنے پریوار کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہے ہو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہی ذمہ داری کا احساس تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا. آپ بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے تھے اور رات میں اٹھ کر کے اپنی بیویوں کو اٹھا کر کے کہتے تھے اے میری بیویوں قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے, تیاری کر لو. قرآن کی جب آپ کے اوپر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے گھر خاندان کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجئے. اللہ کے نبی نے اپنے تمام خاندان والوں کو اکٹھا کیا, سب کا نام لے لے کے آپ نے فرمایا اے میرے خاندان کے لوگوں, اے میرے دادا کی اولادوں, اے میرے پردادا کی اولادوں, اے عبد المطلب کی اولادوں, اے ہاشم کی اولادوں. آپ نے سارے خاندان والوں کا نام لے کے فرمایا انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا اغنیکم عنکم من اللہ شیئا, اگر تم نے ایمان کو نہ اپنایا, تم توحید کے راستے پر نہیں آئے, تو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں بھی تمہارے کام نہیں آنے والا ہوں. آپ نے اپنے چچا عباس کا نام لے کے فرمایا یا عباس ابن عبد المطلب, اے میرے چچا عباس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کا نام لے کے فرمایا یا صفیہ بنت عبد المطلب, اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد, اے میری پیاری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ذمہ داری کا احساس تھا میرے پیارے ساتھیوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام گھر اور خاندان والوں کو یہ پیغام دینے پر مجبور کر رہا ہے. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں, اور گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں, پوتے پوتیاں کیا کر رہے ہیں, آپ کو کوئی فکر نہیں. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جو پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی, جو انسانوں سے جلے گی, جو پتھروں سے جلے گی. جو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی, اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے پیارے بھائیوں, آپ باپ ہیں, آپ کے گھر میں بیٹے بیٹیاں ہیں, بہت خوش نصیب ہیں آپ, بہت خوش نصیب ہیں آپ. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں, بہت دولت ہے ان کے پاس, مگر ان کے گھر میں اولاد کا سکھ نہیں ہے, ان کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, مگر یہ نعمت بھی ہے اور یہ زحمت بھی ہے. اگر آپ نے اولاد کی تربیت کا حق ادا نہ کیا, آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. میرے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا, اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کا 16واں پارہ پڑھ رہے تھے, سورہ کہف پڑھ رہے تھے, اور سورہ کہف پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت کے اوپر پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب یہ دونوں ایک بستی سے گزرے تو بستی والے بڑے کنجوس تھے, بڑے کنجوس تھے, مہمان نواز نہیں تھے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھی, بات کڑوی ہے مگر سچی ہے. ایک زمانہ تھا
ہمارے گھروں میں مہمان نوازی کا بھی جذبہ تھا. ہم نے اسی بنارس میں اپنے علاقے کے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے. مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کے بارے میں سنا ہے. دوپہر میں کھانا کھاتے تھے, دروازہ کھلا رکھتے تھے, کوئی مسلمان نظر آتا تھا, ساتھ میں بٹھا کر کے کھانا کھاتے تھے, اکیلے نہیں کھاتے تھے. بڑے پیسے والے لوگ تو نہیں تھے مگر دل بڑا تھا. آج اللہ کی قسم ہمارے گھر بہت بڑے بڑے ہو گئے اور ہمارے گھروں میں بڑے انواع و اقسام کے کھانے بننے لگے, بڑا لمبا چوڑا دسترخوان سجنے لگا. مگر ایک جمعہ کے دن خطیب آتا ہے خطبہ دینے کے لیے, کوئی بجرڈیا سے آتا ہے, کوئی مدن پورہ سے آتا ہے. آج ہمارے مساجد کے متولیان بھی بیٹھے ہیں, آج ہماری مساجد کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں. ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں, اس آنے والے خطیب کو جو ہفتے میں ایک دن کا معاملہ ہے, ہم ایک وقت کا کھانا کھلانے کے بھی روادار نہیں ہے. کچھ مساجد کا یہ معاملہ. ابھی آج ایک صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ مولانا فلاں علاقے کی مسجد پہ کوئی ڈھنگ سے ہم خطبہ دینے جاتے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں. اللہ کی قسم یہ اخلاق کا دیوالیہ پن ہے, یہ ہماری بے غیرتی کی انتہا ہے. یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے, یہ ہمارا اخلاق تو نہیں ہے. کسی زمانے میں اسی اتر پردیش کے ایک شاعر نے کہا تھا, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. مہمان کا آنا گھر میں برکت لے کے آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے پیارے نبی مہمان نواز تھے اور آپ نے ہمیں مہمان نوازی کی تعلیم دی ہے. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر جا رہے ہیں, دونوں کو بھوک لگی ہے, بستی سے گزر ہوا, انہوں نے کھانا مانگا, کھانا نہیں ملا. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بھی تھے, غصہ ور تھے, غصہ آیا ان کو, انہوں نے کنٹرول کیا اپنے آپ. قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ. حضرت خضر نے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک مکان کی دیوار بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہے, گرنے والی ہے. حضرت خضر کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکلی بھی بڑا طاقتور بنایا تھا. وہ کھڑے ہوئے اور دیوار کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. ایک میسج یہ ہے میرے نوجوانوں آپ کے لیے کہ باڈی کو بھی مضبوط بناؤ, جم بم جاؤ, طاقتور بنو. گٹکھا کھاؤ گے تو طاقتور نہیں بنو گے, بلا وجہ رات کو 2-2 بجے تک جاگو گے تو طاقتور نہیں بنو گے, سوشل میڈیا پر اپنی آنکھیں پھوڑو گے تو طاقتور نہیں بنو گے. طاقتور بنو, ہاں طاقت کا کبھی مس یوز نہ کرنا, غلط استعمال نہ کرنا. حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا, فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اے حضرت خضر, آپ نے ان کنجوس لوگوں کی دیوار کو کیوں ٹھیک کر دیا؟ آپ کو اس کی اجرت لے لینا چاہیے تھا, پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا, پیسہ لے کے یہ کام کرنا چاہیے تھا. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا کام فری میں کیا جائے. جب سامنے والا اخلاقی اعتبار سے اتنا گرا ہوا ہو کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے, تو وہاں پر آپ اپنی نیکی کی اجرت لے سکتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کو اجرت لے لینا چاہیے. اب حضرت خضر نے جو جواب دیا قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. حضرت خضر نے کہا ہے موسیٰ, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں یتیم بچوں کا باپ مر چکا تھا لیکن باپ بڑا نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. اللہ نے اس نیک باپ کے یتیم بچوں کو ان کے باپ نے مرنے کے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا. دیوار گر جاتی, خزانہ باہر آ جاتا, گاؤں والے لوٹ لیتے. اللہ نے اس نیک باپ کے یتیم بچوں کا مال ضائع نہیں ہونے دیا, برباد نہیں ہونے دیا. اللہ نے مجھ کو حکم دیا, میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ کل جب وہ بچے بڑے ہو جائیں, جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں. اللہ اکبر. آپ تہجد آج پڑھ رہے ہیں, اللہ آپ کی آنے والی نسلوں کا فیوچر بنا رہا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے. صرف زمین اور جائیداد خریدنے سے آپ کی اولاد کا مستقبل سنشچت نہیں ہوگا. ہم نے اسی بنارس میں دیکھا ہے, باپ ارب پتی تھا, اولاد نالائق نکلی,
ساری زمین جائیداد بیچ کر کے سڑک پر آ گئی، کنگال ہو گئی، تو میرے بھائیوں یہ زمینی اور جائیدادیں ضروری نہیں ہیں کہ آپ کی اولاد کی حفاظت کریں، ہاں آپ کی نیکیاں آپ کی اولاد کے کام آئیں گی۔ عبداللہ بن مسعود جب یہ آیت کو پڑھتے ہیں تہجد کی نماز میں رونے لگتے ہیں، اور جب تہجد کا سلام پھیرتے ہیں تو اپنے بچے کی طرف روتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں مین اجلی کا یا بنیا، اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ راتوں کو تہجد پڑھ رہا ہے، تیرے روشن مستقبل کے لیے، تیرے برائٹ فیوچر کے لیے، تیرے اچھے بھوشیہ کے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے تو ہمیں خود بھی نیک بننا پڑے گا، میرے ساتھ دیندار بنانا ہے اولاد کو تو ہمیں خود دیندار بننا پڑے گا، اولاد کو متقی بنانا ہے تو ہمیں خود متقی بننا پڑے گا۔ اگر آپ گھر کے گارجین ہیں، باپ ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شیخ فضل الرحمان صاحب اسٹیج پر آ چکے ہیں۔ آخری بات اور بڑی اہم بات، عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ گھر میں ایک عورت ہے، اس کی کیا ذمہ داری؟ اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کے الفاظ سنو، المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ کیا مطلب؟ گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اے میری پیاری ماں، آپ کا دوپٹہ ہمیشہ سر پر ہے، آپ کی جوان بیٹی بنا دوپٹے کے کیوں ٹہل رہی ہے؟ آپ راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہی ہیں، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ چاش کی نماز کیسے پڑھنا ہے، اشراق کی نماز کیسے پڑھنا ہے، تہجد میں کتنی رکعت پڑھنا ہے، اور آپ کی جوان بیٹی رات میں 2 بجے تک انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ کی جوان بیٹیاں گھر کے باہر کئی گھنٹے غائب ہیں، اور آپ اس اطمینان سے بیٹھی ہیں کہ میری لڑکی تو برقعے میں نکلی ہے۔ معاف کرنا، برقع یہ پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ گھر سے لڑکی کا نقاب میں نکلنا یہ پاک دامنی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی بنارس کے کچھ چوراہوں پر آپ کو ایسی مسلمان لڑکیاں بھی مل جائیں گی جو ہاتھ میں دستانہ بھی پہن کے اور پیر میں موزہ بھی پہن کے نکلی ہیں، کسی غیر محرم کی نظر میرے ہاتھ پہ نہ پڑ جائے۔ اتنی پردے والی ہے، سر سے پیر تک نقاب بھی ہے اور ہاتھ میں دستانہ بھی ہے، اور آئی پی مال میں کسی مشرک کے ساتھ گل چھرے وہ اڑا رہی ہے۔ یہ منظر بھی آپ کو بنارس میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اپنی لڑکی کو نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے، اس کو نقاب کا مقصد بھی تو بتاؤ میرے بھائی۔ آپ کی لڑکی نیشنل انٹر کالج میں انٹر کر لیتی ہے، اگر سین سے بی اے کر لیتی ہے، بی ایچ یو سے ایم اے کر لیتی ہے، پی ایچ ڈی کر لیتی ہے، دنیا کی ساری ڈگری اس نے حاصل کر لی، آپ کی بیٹی کو یہی نہیں پتا کہ نبی کی سیرت کیا تھی۔ آپ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جائیے اور کلاس 8 اور 9 کی بچیوں سے پوچھ لیجئے، انہیں یہ تک نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کون تھی، انہیں یہ تک نہیں پتا حضرت عائشہ کون تھی، انہیں یہ تک نہیں پتا کہ عورت کے غسل کا طریقہ کیا ہے، انہیں توحید کا مطلب بھی نہیں پتا، ان کو شرک کا مطلب بھی نہیں پتا۔ یہ حال آپ کی قوم کی بیٹیوں کی ہے۔ جب آپ نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں تو سوشل میڈیا پر تو بیٹھے ہیں آپ کی بیٹیوں کی عصمت کو لوٹنے والے لٹیرے، ان کی عزتوں کا سودا کرنے والے لٹیرے تو بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے سیکیورٹی کو مضبوط نہیں کیا ہے، جب آپ نے گھر کا دروازہ کھول کے رکھا ہے تو کتا تو اندر داخل ہوگا ہی۔ آپ نے اگر گھر کا دروازہ لاک نہیں کیا ہے تو غلطی کتے کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ نے دروازہ لاک کیوں نہیں رکھا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے۔ آپ ایک ماں ہیں، ماں کی نظر بہت چوکنی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ زمانہ بہت نازک ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی بیٹی بغل والے کمرے میں سو رہی ہے وہ اکیلی ہے، اکیلی نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پر سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں وہ گزر رہی ہے۔ آپ کا بیٹا اکیلا نہیں ہے، وہ سینکڑوں لڑکیوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ اس فتنے کے دور میں 2 کام ضرور کر لیجیے۔ پہلا کام جو ہمارے سردار صاحبان نے آسان تھوڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل کریں۔ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے، شادی کو آسان کیجیے۔ بڑی مشکل ہو گئی ہماری شادی، غریب آدمی، بیٹی کا باپ شادی کے بارے میں سوچ کے اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس دور میں جب لوگوں کے روزی روٹی کے لالے پڑے ہیں، بنارس کا یہ ہمارا ساڑی کا اور ہماری یہ کپڑے کی صنعت آج تباہی کی کگار پہ ہے، اور ایک بڑی تعداد سورت اور بنگلور جا چکی ہے۔ ایک ایسے دور میں ہماری شادیوں میں یہ دنیا بھر کی جو رسم و رواج ہے، میں امیروں سے گزارش کروں گا، دولت مندوں سے گزارش کروں گا،
اس سماج میں آپ کے بنائے ہوئے اصول ایک دلیل بن جاتے ہیں. کسی زمانے میں شادی ہوتی تھی ڈال پہ 5 جوڑے کپڑے چلے جاتے تھے, 7 جوڑے کپڑے چلے جاتے تھے. اب جہاں ذرا سا مڈل کلاس خاندان ہے, نہیں صاحب اب 17 جوڑے کی چال ہے, 15 جوڑے کی چال ہے, اتنے تولے زیور کی چال ہے. ارے بھائی یہ چال کیا ہے؟ آپ کی انہی چالوں نے سماج کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ گھر کی گارجین ہیں, آپ گھر کی ماں ہیں, گھر کی دادی ہیں, گھر کی نانی ہیں, آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. آپ پردے کے معاملے میں اسٹرکٹ بنیے. گھر میں کون محرم آتا ہے, کون غیر محرم آتا ہے. ہمارے لوگ عدت میں مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب فلاں عورت عدت میں ہے, دماد اس کے سامنے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ زندگی میں پورے محلے میں ڈاؤں ڈاؤں گھومتی رہی, عدت میں شوہر مر گیا, عدت میں تم مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ دماد سے پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, کوئی عدت میں اسپیشل پردہ نہیں ہے. جو عورت کو زندگی کے تمام حالات میں پردہ کرنا ہے وہی عدت میں پردہ کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سماج میں عورت کے پردہ کرنے کے لیے شوہر کو مارنا پڑتا ہے. شوہر جب مرے گا تب وہ عدت میں پردہ کرے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. موضوع بڑا دلچسپ بھی تھا, بڑا اہم بھی تھا. باتیں بہت ساری آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ہم لوگوں کا ٹارگٹ تھا پروگرام کو 1-2 بجے تک ختم کر دیا جائے. تھوڑا تاخیر سے پروگرام شروع ہوا اور ہمارے بڑے اہم ہمارے مہمان مقرر اٹاوا کی سرزمین سے آئے ہیں. بہت اہم موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو بھی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ذمہ داری کے ساتھ ہم خیانت نہ کریں تو ہمیں ذمہ داری کے ساتھ خیانت کرنے سے تو ہمیں بچا لے. ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی, ہماری مساجد کی, ہمارے مدرسوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما. ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.